بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار اس لیے بھی کر رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے بہت امیدیں دلائی تھیں، بہت وعدے کیے تھے مجھ سے۔ یہ اس دن کی بات تھی جب گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی سبزی کی ریڑھی اٹھائے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اب مجھ سے کوئی سبزی نہیں لے گا۔ ہم لوگوں کا پیشہ ہی ایسا تھا، اکثر ہی ذلت کا احساس ہوتا رہتا تھا، اور بھری بھری دوپہر میں کون بھلا ہم سے سبزی لیتا۔ ماں تو میری گھر گھر پھر کر چوڑیاں بیچتی تھی، مگر چوڑیاں پہننے کے لیے اکثر عورتیں گھر کے اندر بلا لیتیں۔ اماں کو یہ بات پسند نہ تھی۔ ان کے ساتھ 2-3 بار ایسے حادثات ہوئے کہ انہوں نے مجھے چوڑیاں بیچنے سے ہٹا کر سبزی بیچنے پر لگا دیا، پر ریڑھی تو میں چلا نہیں سکتی تھی کیونکہ ریڑھی چلانا مردوں کا کام ہے۔ اس طرح سے آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی، سو میں نے ایک ٹوکری میں سبزی رکھ کر بیچنا شروع کر دیا۔ میں قریب ہی دکان سے سبزی لے جاتی اور گھر گھر پھر کر بیچ دیتی۔ اس سے مجھے کچھ پیسے بن جاتے تھے جو میرے 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ لیکن آج جب میں بھری دوپہر میں سبزی بیچ رہی تھی، گلی سنسان تھی اور کوئی بھی انسان باہر نہیں تھا، اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ میری سبزی نہیں بکے گی۔ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلنے لگے تھے کیونکہ اس وقت سب لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ایک میں تھی جو اپنی روٹی کمانے کے لیے گلیوں میں پھر پھر کر اس طرح سبزی بیچ رہی تھی۔ تبھی ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ لڑکی۔ اس آدمی نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں سبزی بیچ بیچ کر تھک چکی تھی۔ مجھے لگا شاید اس نے سبزی لینا ہوگی، پر وہ سبزی لینے کے موڈ میں تو نہیں تھا۔ اس نے مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی شلوار گھٹنوں تک تھی۔ مجھے اس کا حلیہ عجیب سا لگا، پھر بھی سبزی بیچنے کے لالچ میں اس کے قریب چلی گئی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے میرے سر سے سبزی والی ٹوکری اتار کر نیچے پھینکی اور مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ مجھے دیوار سے لگا کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، چلانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے لگا جیسے میری عزت تار تار ہو جائے گی آج۔ اس گلی میں تو کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا کہ قصور اس لڑکی کا ہے۔ پر پھر اس لڑکے نے ایک عجیب بات کی، گھر گھر پھر کر تم سبزی بیچتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے لوگ تمہیں کیسا سمجھتے ہوں گے؟ پاگل بے وقوف لڑکی، لوگ ایسی لڑکیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ انہیں پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو۔ کیا تم بھی ایسی ہو؟ مجھے نہیں لگتا۔ تم ایک شریف گھر کی لگتی ہو۔ پھر دوپہر کے اس پہر جب سب لوگ سو رہے ہیں تو تم کیا ہی بیچ رہی ہو؟ تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ میں کالج سے تھکا ہارا آتا ہوں۔ تم جانتی تو ہو کہ انسان کو جب نیند آتی ہے تو اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم ہر روز آ جاتی ہو، اسی طرح تم چیختی چلاتی ہو اور میری نیند اجاڑتی ہو۔ خدا کے لیے آئندہ میری گلی میں مت آنا، ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے اور چلا چلا کر ڈرامہ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جانتی تو ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، اگر نہیں بھی جانتی تو جان جاؤ گی، اس لیے زیادہ شور شرابہ مت کرنا، چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکا دے کر دوبارہ دروازے سے باہر نکالتا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ اتنی زیادہ ذلت کا احساس آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے دروازے سے نکالنے کے پہلے وہ میرے پاس آیا اور بولا، تمہیں برا لگا، مجھے معاف کر دو۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم لوگوں کی اوقات ہی یہی ہے۔ استغفر اللہ، اس نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کی اوقات طے کرنے والا؟ بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری نیت غلط نہیں تھی، نہ ہی میں تمہیں ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ بس ہوا کچھ یوں کہ مجھے غصہ آ گیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی آدمی ہوتا تو میں اسے تھپڑ جڑ دیتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں متاثر ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے نکل آئی، پر نہ جانے کیوں اس شخص کی عاجزی اور نرم مزاجی مجھے یاد رہ گئی تھی۔ میں اسے یاد کرتی کرتی گھر تک آ گئی۔ راستے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ راستہ کیسے گزرا۔ میں جب گھر آئی تو تھکی ہاری اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کمرہ کیا تھا، اماں بھی سو رہی تھی۔ میں نے آج زیادہ سبزی بیچنے کی کوشش کی تو اپنی بے عزتی کروا کر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے آپ کو کوسنے لگی، پر میں نہیں جانتی تھی
کہ اسی لمحے میری قسمت بدل جائے گی اور میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن جاؤں گی۔ اگلے ہی دن مجھے راستے میں وہی لڑکا ملا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت متاثر ہے۔ میں اسے بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا اور بولا، مجھ سے شادی کر لو۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شادی کر لوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، پر تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ جوڑ بنانے والی تم کون ہوتی ہو؟ یہ تو اللہ طے کرتا ہے۔ اس نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی تو اس نے اونچی آواز میں کہا، کل رشتہ لے کر آؤں گا تمہارے گھر، منع مت کر دینا مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی محل میں رہتی ہوں؟ میں پیچھے پلٹ کر آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جانتا ہوں تم کہاں رہتی ہو، زیادہ ڈرامے مت کرو۔ تمہیں مجھ جیسا لڑکا ملے تو اور کیا چاہیے؟ اس نے غرور سے کہا تھا۔ مجھے تم نہیں چاہیے۔ کیوں، کیا کوئی اور پسند ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ میں وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ گئی، پر جب شام کو میں واپس گھر آئی تو ہماری جھونپڑی کے باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے میرے تو نصیب ہی بدل گئے ہیں، اور واقعی میرے نصیب بدل گئے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر میرا براہ راست رشتہ ہی مانگ لیا۔ اس لڑکے کا نام وہاب علی تھا۔ وہاب علی شکل کا ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اگرچہ میں وہاب کو کچھ خاص جانتی نہیں تھی، پر جب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونے لگا تو وہ مجھے پسند آ گیا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اتنے بڑے گھرانے میں بیاہ کر جاؤں گی، ضرور میری زندگی سنور جائے گی۔ میری اس رشتے سے سب سے زیادہ خوش میری پھپھو جان تھیں، جو روزانہ ہی میرے گھر آیا کرتیں۔ مجھے مبارکباد دے کر بولی، بیٹی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے لڑکا آ کر تجھے پسند کر جائے گا۔ ارے ہمارے زمانے میں تو شادی کے مناظر ہی مختلف ہوا کرتے تھے۔ لوگ لڑکی کو شادی سے ایک دن پہلے بتاتے تھے کہ کل تیری شادی ہے۔ میں نے کہا، پھپھو، میں نے بھی لڑکے کو خود پسند نہیں کیا، بلکہ لڑکے نے مجھے پسند کیا ہے۔ میں تو اس کے بارے میں جانتی بھی نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پھپھو یوں تو کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہے، خوش بھی ہو رہی ہیں، پر اندر سے ان کو اچھا نہیں لگ رہا۔ سو میں نے کسی کے سامنے زیادہ خوشی نہیں منائی، پر پھپھو بضد تھیں کہ میں تجھے سوغات دوں گی۔ شادی والے دن تو اس قدر خوبصورت لگے گی کہ تیرا دلہا تجھ پر مر مٹے گا۔ میں خالہ کی باتوں سے محظوظ بھی ہو رہی تھی، پر ان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ پھپھو، خالہ، سب لوگ میرے آس پاس بیٹھے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میرا نکاح جب ہوا، مجھے یقین نہیں آیا کہ میں وہاب علی کی ملکیت بن چکی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر وہاب علی کے گھر آ گئی۔ وہاب علی کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ ایسا محل تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، ٹی وی پر اس طرح کی چیزیں دیکھی تھیں، پر آج حقیقت میں دیکھا تو میری آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ اور اب میں بیٹھی وہاب علی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھونگھٹ کی آڑ سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو پانا میری خوش قسمتی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر میرا گھونگھٹ اٹھا لیا، مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا جیسے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہو۔ مجھ سے پہلا سوال جو اس نے کیا وہ تھوڑا عجیب تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں، میں نے سر جھکا کر کہا تھا۔ تمہیں میں پہلی بار اچھا لگا ہونا، مطلب میں تمہاری پہلی محبت ہوں۔ تمہیں اس سے پہلے تو کوئی اچھا نہیں لگا؟ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا میں تمہاری پہلی محبت نہیں ہوں؟ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا تھا تو وہ بھی ہنس دیا، پر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہاں، بیٹا باہر آؤ، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باہر کسی عورت کی آواز تھی۔ جیسے ہی وہاب کمرے سے باہر گیا، میرا دل کسی انجانے خطرے کے تحت دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہاب اس جگہ سے غائب رہا۔ پھر جب 1 گھنٹے بعد واپس کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، ہلکی ہلکی مزاحمت کرنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مجھے غسل خانے میں لے گیا
اور مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے میرے منہ پر جیسے پٹی سی باندھ لی ہو اور میری آستین کھول کر دیکھنے لگا۔ میں حیران تھی کہ میری آستین میں ایسا کیا ہے جو وہاب علی نے اتنی دور مجھے لایا گھسیٹ کر اور اب شیشے کے سامنے کھڑا کر کے میری آستین کھول رہا ہے۔ بہرحال آستین دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کچھ کھینچ کر اتارا اور پھر نیچے پھینک دیا۔ میری اس پر نظر نہیں پڑی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ کیا تھا، پر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہاب علی اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ پھر یہاں تک کہ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لایا، صحن میں کھڑا کر کے سب کے سامنے بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے آخر قصور ہی کیا تھا کہ اس شخص نے مجھے سب کے سامنے طلاق دے کر رسوا کر دیا تھا؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو تم نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ بولا کہ نکل جاؤ، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں تم جیسی لڑکی سے شادی تو دور کی بات وقت گزارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ میری آستین سے نکلنے والی چیز نے میرے شوہر کا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ میں خاموش رہ گئی۔ اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اپنا غصہ تو میں نے بول بول کر نکال ہی دیا تھا۔ اب بس گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ میکے سے آئی سبھی عورتیں واپس جا چکی تھیں، کیونکہ اس عالی شان بنگلے میں رہ کر وہ میری شان میں کمی نہیں لانا چاہتی تھیں۔ میں اپنے دکھی دل کے ساتھ اس بنگلے سے نکلی، ایک رکشہ پکڑا جو کہ میری اوقات کی صحیح ترجمانی کرتا تھا، اور اپنے گھر چلی آئی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ جہیز تو میں لے کر نہیں آئی تھی۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا مجھ سے چھن گئی ہے، جیسے میں خالی ہو گئی ہوں، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے اپنوں ہی کا کیا دھرا ہے۔ بہرحال میں اپنے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ہزاروں اندیشے لہرا گئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو میں نے کہا، طلاق دے دی اماں اس نے مجھے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ سننا تھا کہ اماں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں، جبکہ ابا اور بھائی مجھے آ کر دلاسا دینے لگے۔ میرا بھائی تو چھوٹا سا تھا، وہ بیچارہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ ابا کمزور تھے، وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے۔ اماں کو بھی پانی پھینک کر ہوش میں لایا گیا۔ اماں ہوش میں آئیں تو گمسم سی تھیں۔ بولیں کہ میری بیٹی نے کیا قصور کیا جو اس کو شادی والے دن ہی طلاق مل گئی۔ میں نے کہا، ماں اس نے میری آستین پھاڑ کر دیکھی، خدا جانے اسے اس میں کیا ملا کہ اس نے مجھے سیدھی سیدھی طلاق ہی دے دی۔ اماں افسوس کرنے لگیں، جبکہ میرا تو رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال وقت ٹھہرتا تو نہیں ہے، اماں کہنے لگیں، صبح ہم نے کام پر بھی جانا ہے۔ تیری شادی کا سوچ کر اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا دی تھی اس شادی پر۔ سوچا تھا کہ اب تیری طرف سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا جس سے ہماری سالوں کی غربت دور ہو جائے گی، پر اب تو ہمیں کام پر جانا ہے نا صبح۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگیں۔ بولیں کہ اب سونے کی کوشش کرو، صبح اٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تیرا شادی کا یہ جوڑا ہی بیچ کر اپنے کچھ قرضے اتار دیں گے جو ہم نے شادی کے لیے لیے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، شادی کا یہ جوڑا تقریباً 70-80 ہزار کا تو ہوگا ہی۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کو تسلی دی۔ ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے وہ عروسی جوڑا احتیاط سے اتار کر رکھ دیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے تھے۔ بہرحال میں نے اسے رکھ دیا تھا۔ صبح ہونے کا انتظار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ میری زندگی بدل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اس حقیقت کو یاد کر کے ہی میرے دل پر قیامت گزرنے لگی۔ ایک چیز مجھے ملی نہ ہوتی تو اس کا افسوس بھی نہ ہوتا، لیکن کسی کا مل کر کھو جانا بہت بڑے دکھ کی بات ہے، اور وہ دکھ میں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں سنبھلنے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ کام پر جانے لگی۔ میں نے خود کو تقریباً سنبھال لیا تھا، پر اب دل میں یہی کھٹکا رہتا کہ کہیں اس بے وفا کو میں نظر نہ آ جاؤں۔ میں نے تو ان گلیوں کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میرے پھپھو کے گھر سے اطلاع آئی کہ پھپھو بہت بیمار ہیں۔ میں نے کچھ نہ پوچھا اور پھپھو کے گھر چل پڑی۔ مجھے پھپھو سے ہمیشہ سے ہی بہت انسیت اور محبت رہی تھی،
پھپھو واقعی بیمار بستر پر پڑی کراہ رہی تھیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر سلام کیا تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، پھپھو نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے پھپھو، آپ اتنی غمزدہ کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھ سے کیوں معافی مانگتی ہیں؟ اللہ آپ کو معاف کرے۔ تجھے نہیں پتہ بیٹی کہ میں تیری بہت بڑی مجرم ہوں، خالہ نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کیا کر دیا خالہ آپ نے؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ان کو سینے سے لگانا چاہا تو وہ الگ ہو کر بولی، میں بہت گنہگار ہوں بیٹی، تیری طلاق میری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ پھپھو کی یہ بات سن کر میرے تو جیسے سر پر بجلیاں گر پڑیں۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹی میں جب تیرا رشتہ آیا تو میں حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو جانتی ہے کہ سائمہ کب سے گھر میں پڑی ہے، بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، بالوں میں چاندی اترنے لگی ہے، اس کی ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ پھر جب تیرے ہاں رشتہ آیا تو مجھے لگا کہ جیسے ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ واقعی پیچھے رہ جائیں گے یا پھر اس حرکت کے بعد بالکل ہی گر جائیں گے، پر میں نے وہ کر ڈالا جو میں چاہتی تھی۔ یاد ہے تیری شادی والے دن میں تیرے پاس آئی تھی ایک تعویذ لے کر؟ ہاں پھپھو آپ آئی تھیں، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بس بیٹی وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تیری بربادی کی داستان تھی۔ ایسا کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اگرچہ دکھ مجھے بھی بہت ہو رہا تھا۔ بیٹا تم نے جس لڑکے سے شادی کی اس لڑکی کو تو پسند آ گئی تھی، پر اس کی ماں کو ہرگز پسند نہ تھی۔ وہ ہم جیسے جھگی والوں میں رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی، پر پھر اس کی ماں میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی ان لوگوں کو روکیں۔ میں یہ بات شاید تم لوگوں کو بتا دیتی، پر اس نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ میں بھی لالچ میں آ گئی، کچھ میرا اپنا حسد بھی کام آ گیا۔ میں نے کہا میں اس شادی کو خود رکواؤں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کو کیا بات بری لگتی ہے؟ وہ عورت بولی کہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کا کردار دیکھ کر اس سے شادی کی تھی کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کم سن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گی۔ تب میں نے شادی کی رات تیری کلائی پر ایک تعویذ نما چیز باندھی، پر وہ تعویذ نما چیز ایک خون کا پیکٹ تھا جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ یہ تمہاری معصومیت ثابت کرنے کے لیے تھا۔ تمہاری ساس کو بھی میں نے بتا دیا تھا۔ پھر جب شادی کی رات تمہارا شوہر تمہارے پاس آیا، اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کو باہر بلا لیا اور کہا کہ یہ لڑکی بدکردار ہے، اس نے اپنی کلائی پر خون کی ایک چھوٹی سی پیکٹ باندھی ہوئی ہے تاکہ تمہیں دھوکہ دے سکے۔ اس بات پر وہ لڑکا غصے میں آ گیا۔ اس نے آ کر اس بات کی تصدیق کی اور شاید تصدیق کے لیے اس نے تمہاری آستین بھی اٹھائی ہوگی۔ بس تبھی سے اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ تو پاک دامن نہیں ہے اور اس نے تجھے سب کے سامنے طلاق دے دی۔ حالانکہ یہ سارا منصوبہ تو میرا تھا، میں نے تیری کلائی پر وہ تعویذ باندھا تھا۔ تو مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے تو نے اسے اتارا نہیں۔ سوچا ہوگا کہ یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے۔ بس بیٹی مجھے معاف کر دو۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں پھپھو سے محبت کروں، نفرت کروں، ترس کھاؤں یا انہیں معاف کر دوں، کیونکہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ یقیناً زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اس کا نقصان بھی ناقابل تلافی ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کے پاس جانا بھی چاہوں تو نہیں جا سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میرا شوہر معصوم تھا؟ اس میں قصور کس کا تھا؟ میرا، میرے شوہر کا، یا پھر سراسر میری پھپھو کا قصور تھا؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں مرتے دم تک اسی سوال کے جواب کو ڈھونڈتی رہوں گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔